پیدائش کی کتاب 31 بار ساتھ آئے، لیکن تمہارے باپ نے مجھے دھوکہ دے کر 10 بار میری مزدوری بدلی، پر خدا نے اس کو مجھے نقصان پہنچانے نہ دیا۔ خدا ان کے کلام میں پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ میرے دلو آج خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے، خدا کے بندہ یعقوب کی زندگی کے بارے میں سیکھیں گے۔ خدا نے ابراہیم کو چن لیا اور اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اسے اور اس کی برکت کو، اس کی نسل کو برکت دے گا اور اس کی نسل کو بہت بڑھائے گا اور یہ ملک کنعان ان کو دے دے گا۔ ابراہیم کے بعد خدا نے اسحاق کو چنا، وعدے کا فرزند۔ پھر اسحاق سے ربقہ سے 2 بچے تھے، یعقوب اور عیسو، تو خدا نے یعقوب کو چن لیا۔ آپ زیادہ تر اس کہانی کو جانتے ہیں کہ یعقوب نے جو برکت لینے کا طریقہ تھا، یہ تو خدا نے، ہم دیکھیں کبھی جلد بازی میں کام کرتے ہیں، اس کی ماں نے بھی اس کی مدد کی جلد بازی کرنے میں۔ خدا کے جو منصوبے ہیں وہ کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ تو خدا نے پہلے سے کہا تھا کہ جو بڑا ہے چھوٹے کی خدمت کرے گا، تو خدا کا بندہ یعقوب اس طرح نہ بھی کرتا، اس کی ماں اس کو نہ بھی اس طرح سکھاتی، تو بھی خدا یعقوب کو ہی برکت دیتا۔ لیکن اس کے اس طریقے کی وجہ سے پرابلم پیدا ہو گئی اور اس کو اپنے گھر سے بھاگنا پڑا۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بھائی کے ڈر سے اسے گھر چھوڑنا پڑا، اور جب وہ گھر چھوڑ کے جا رہا تھا اپنے ماموں کے پاس حران میں، تو راستے میں ایک لوز بستی ہے، قصبہ ہے، وہاں رات ہو گئی اور وہ سو گیا۔ اور جب وہ ایک پتھر اپنے سر کے نیچے رکھ کے سو رہا تھا، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک ہے، اور فرشتے اس کے اوپر چڑھتے اترتے ہیں۔ اور پھر خدا آواز دیتا ہے کہ اے یعقوب، میں ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا ہوں، اور جو وعدے میں نے کیے ہیں میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے سلامتی سے واپس لٹاؤں گا۔ یہ خدا کو پتا تھا یہ ڈر کے مارے نکل رہا ہے، تو خدا اس کو تسلی دیتا ہے، اس کو یہ بتاتا ہے کہ میں جس طرح تیرے باپ دادا کے ساتھ تھا تیرے ساتھ بھی ہوں، اور تو ابھی اس سفر پر جا رہا ہے، میں تجھے واپس لاؤں گا اور میں تیرے ساتھ ہوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ خدا نے مجھ سے بات کی ہے، تو وہ اس پتھر کو لے کر جو اس نے سر کے نیچے رکھا تھا اس کو کھڑا کرتا ہے، اس پر اسے مسح کرتا ہے، تیل ڈالتا ہے، اور وہ نام لوز بدل کر اس کا نام بیتیل رکھ دیتا ہے، اور بیتیل کا مطلب ہے ہاؤس آف گاڈ، خدا کا گھر۔ اور پھر یعقوب یہاں سے نکلتا ہے اور ماموں کے گھر چلا جاتا ہے۔ آگے کی آپ ساری سٹوری کو جانتے ہیں، جو کس طرح اپنے ماموں سے ملتا ہے، اس کا ماموں سے چومتا ہے اور گلے لگاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ عہد ہوتا ہے کہ وہ 7 سال اس کی بھیڑ بکریاں چرائے گا، تو وہ راخل اسے بیاہ دے گا، ماموں کی بیٹی۔ اور جب وہ 7 سال پورے ہوتے ہیں
تو وہ اپنے ماموں سے کہتا ہے کہ میں نے جو معاہدہ آپ کے ساتھ کیا تھا اس کے دن پورے ہو گئے ہیں، لہٰذا اپنی بیٹی مجھے دے دے. تو اس نے چونکہ لابن کی جو بڑی بیٹی ہے برقع پہنا ہوا تھا، اور جب شادی کر دی تو صبح اس نے دیکھا کہ یہ راحل تو نہیں ہے، دھوکا ہو گیا اس کے ساتھ. تو اس نے اپنے ماموں سے کہا کہ میں نے تو 7 سال راحل کے لیے لگائے ہیں اور تو نے میرے ساتھ دھوکا کر دیا. اس نے بولا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب 1 ہفتہ 7 دن اس کے ساتھ گزارو تو میں راحل بھی تمہیں دے دوں گا، لیکن اس کے لیے مزدوری یہ ہے کہ 7 سال اور تجھے مزدوری پہ کام کرنا پڑے گا. وہ مزدوری یہ ہے کہ میں بیٹی دے دوں گا. 7 دن پورے ہوئے، اس کے بعد اس کے ماموں نے راحل کو بھی اسے بیاہ دیا، اور اس طرح 14 سال وہ اپنی دونوں بیویوں کے وقت اپنے ماموں کا کام کرتا رہا. 14 سال کے بعد اب وہ معاہدہ تو ختم ہو گیا. اب یہ معاہدہ شروع ہو گیا کہ جو تو بھیڑے چرائے گا اس کی مزدوری تجھے ملے گی، اور اس کے لیے اس نے کہا کہ جو مزدوری یہ ہے کہ جو بچے چیترے ہوں وہ تیری مزدوری ہوں. تو خدا بھیڑوں کے وہی بچے اسی کلر میں پیدا ہو رہے تھے جو یعقوب کی مزدوری تھی. اس طرح تو اس کا مال بڑھتا جا رہا. اس کے ماموں نے دیکھا واہ یہ تو مجھ سے زیادہ امیر ہو جائے گا، اب بھیڑے دوسرے بچے تو نہیں دے رہی ہیں، اسی طرح کے دے رہی ہیں. تو اس نے بولا نہیں بھائی یہ معاہدہ ختم. اب یہ ہے کہ اب بچے جو ہے وہ چیترے نہیں بلکہ جو دھاری دار اور بچے ہوں وہ تیرے ہوں. اب جو بھی وہ مزدوری رکھتا تھا، آسان یہ بتا دوں کہ خدا بھیڑوں کے وہی بچے ہو رہے تھے. اب جو مزدوری بدلتا تھا ایک بار اس نے دیکھا وہی بچے دے دی، پھر اس نے بولا نہیں بھائی یہ صحیح نہیں. اب دوسرا معاہدہ، یہ دوسرے کلر کے جو بچے پیدا ہوں وہ تیرے ہوں. اس نے بولا ٹھیک ہے. اب خدا کیا کر رہا تھا، اب وہی بچے دے دی. حتیٰ کہ 10 مرتبہ اس 6 سالوں میں 10 مرتبہ اس نے مزدوری کو بدلا، بے ایمانی کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کی. لیکن خدا کا بندہ یعقوب اپنی بیٹیوں کو کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے مجھے مالی نقصان پہنچنے کے لیے 10 مرتبہ میرا نقصان چاہا، پر میرے خدا نے مجھے نقصان پہنچنے نہ دیا. کیونکہ آپ پورا بات گھر میں جا کے پڑھیے گا، وہاں خدا یعقوب کو کہتا ہے کہ یہ لاون جو کچھ تیرے ساتھ کرتا ہے میں نے کیا کیا ہے، میں نے دیکھا ہے. یعنی جو بے ایمانی وہ کر رہا تھا خدا آسمان سے اس کو کیا کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا. وہ جو نقصان پہنچانے کی سازش کر رہا تھا خدا آسمان سے دیکھ رہا تھا. لاون بے ایمانی کر کے مزدوری بدلتا ہے، خدا اپنی الہی طاقت استعمال کر کے اپنے بندہ کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا ہے. اور یوں یہ وہی دیتا ہے خدا کا بندہ یعقوب کہ تیرے باپ نے تو مجھے نقصان پہنچانے کی ٹھان لی، تیرے باپ نے تو مجھے دھوکہ دیا بار بار، پر میرے خدا نے نقصان پہنچانے نہ دیا. تو پہلی بات جو ہم خدا کے کلام میں سیکھتے ہیں کہ اگر خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ نے خدا سے اپروول لیا ہو تو پھر کوئی شخص بھی آپ کو مالی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا اور جانی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. اسی پر آج ہم غور کریں گے. لیکن غور کرنے سے پہلے اپروول اور پرمیشن میں فرق تھوڑا سا ہم سیکھ لیں تاکہ ہمارے لیے یہ برکت کا باعث ہوگا. آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ہم جو ایماندار ہیں، مذہبی رہنما بھی ہیں،
یہ اپروول اور پرمیشن میں فرق کو نہیں سمجھتے ہیں. آپ کوئی کام ہے آپ کا، آپ کی کوئی خواہش ہے، آپ اسے خدا کے آگے رکھ دیتے ہیں اور آپ اس پر ضد کرتے ہیں، تو آپ کا زمینی باپ بھی کیا کرتا ہے؟ آپ کو پرمیشن دے دیتا ہے، اور آسمانی خدا بھی آپ کو پرمیشن دے دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسیح کے آگے، مسیح خدا کے آگے کیس آیا کہ کیا طلاق دے دینی چاہیے ہر پہلو سے، تو مسیح خدا نے کہا شروع میں ایسا نہیں تھا. انہوں نے کہا موسیٰ نے تو اجازت دی تھی. تو ہاں، یسوع مسیح نے کہا موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کی وجہ سے کیا دی تھی؟ اجازت دی. یہ اپروول نہیں تھا، اجازت تھی. تو آپ سادہ لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپروول جو ہے یہ ایکشن آف ایگرینگ ہے. ایگری ہونا، متفق ہونے کا عمل ہے. ہم خیال ہونے کا مطلب جو ہے وہ اپروول ہے. یعنی کوئی خواہش آپ نے رکھی اور خدا کی بھی وہ خواہش ہے، اور خدا اور آپ ہم خیال ہو گئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اپروول ہے. پرمیشن یہ ہے کہ آپ نے کوئی بات خدا کے حضور رکھی اور آپ اس پر اڑ گئے، ضدی بن گئے، تو خدا نے وہ کام کرنے کا الاؤ کر دیا، یعنی اس کام کو ہونے دیا. اب اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ دیکھیں گے میں آپ میں سے اگر کسی کی گاڑی ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ مجھے اس عبادت کے بعد آپ مجھے ذرا بنارس تک لے جائیں. اب وہ شخص جو ہے دو اس کے پاس خیالات ہو سکتے ہیں، یا تو وہ مکمل اس کے خیالات میرے خیالات سے ملتے ہوں اور وہ بالکل اپنی مرضی اور متفق ہو کے میرے ساتھ جا رہا ہو، یا پھر وہ میرے ساتھ جا رہا ہے لیکن وہ میرے ساتھ متفق نہیں ہے، اس کا ذہن میرے ساتھ متفق نہیں ہے، لیکن مجبوری سے شاید وہ جا رہا ہے کہ پادری صاحب ہے اب میں کیا کروں. تو اس میں صرف رضامند ہو جانا کسی کے دباؤ میں آ کر یا کسی بات کی وجہ سے، تو یہ اپروول نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم خیال نہیں ہے، متفق نہیں ہے. لیکن خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ جب اپنے گھر سے نکلا ڈر کے مارے، تو خدا راستے میں جب وہ سویا ہوا تھا تو اسے بتایا کہ یہ سفر جس پر تو نکلا ہے خدا تیرے باپ دادا کے ساتھ تھا، خدا تیرے ساتھ بھی رہے گا اور تجھے سلامتی سے واپس لوٹائے گا. اٹ مین یہ خدا کی طرف سے کیا مل گیا ہے؟ اپروول. یعنی گویا وہ سفر نہ جانے مشکلات میں اس نے شروع کیا ہے، تو خدا اس کے سارے پروسیس میں اس کے کیا ہے؟ ساتھ ہم خیال ہے، متفق ہے. اور جب خدا کا بندہ یعقوب اپروول سے آگے بڑھتا ہے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کے ماموں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور 10 مرتبہ اس کی ساتھ بے ایمانی کی تاکہ وہ امیر نہ ہو جائے، تاکہ وہ مالدار نہ ہو جائے، لیکن اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ بات وحی کے طور پر خدا کا بندہ یعقوب اپنی بیویوں کو بتاتا ہے کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ بے ایمانی کی، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن میرے خدا نے ایسا نہ ہونے دیا. پھر اس کے آگے دوسرا پہلو جو ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں وہ 31 باب کی 13 آیت ہے کہ جب وہ وہاں سے چل نکلا اپنے ماموں کے گھر سے، اس کے اندر خواہش پیدا ہوئی اور حالات بھی پیدا ہو گئے. اس خواہش کے ساتھ حالات پیدا ہو گئے کہ اس کے ماموں اور بچوں کا تیور، ان کا رویہ خراب ہو گیا اور خدا اس سے ہم کلام ہوا کہ تو اب یہاں سے چھوڑ اور واپس اپنے باپ کے گھر چلا جا. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے جب وہ
نکلا اپنی بیویوں کو یہ سارا پلان منصوبہ بتا کر، تو پیچھے سے اس کا ماموں اور بچے بڑے غصے سے پیچھا کر رہے تھے۔ تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا پھر یعقوب کو کہتا ہے، اے یعقوب خوف نہ کھا، میں بیتیل کا خدا ہوں۔ اچھا یہ کیوں خدا نام لے کر بتا رہا ہے کہ میں بیتیل کا خدا ہوں؟ کیونکہ خدا نے یعقوب پر اس وقت ظاہر کیا تھا کہ تو مت ڈر، جس طرح میں ابراہیم کے ساتھ تھا، اسحاق کے ساتھ تھا، میں تیرے بھی ساتھ ہوں۔ اور ابھی تو ڈر لگتا ہے نا کہ پیچھے سے ماموں اور اس کے بچے دشمن، آگے سے بڑا بھاری دشمن۔ اب پیچھے سے بھی خوف ہے اور آگے سے بھی خوف ہے۔ جس طرح مصریوں اسرائیلیوں کے لیے آگے سمندر، پیچھے دشمن، نہ سمندر پار کر سکتے ہیں نہ دشمن سے لڑ سکتے ہیں، اور وہ چیخ رہے ہیں۔ اور یعقوب کے لیے بھی ایسا ہی تھا کہ پیچھے سے ماموں بھی حملہ کرے اور آگے سے بھائی جس سے برکت دھوکے سے لی تھی وہ بھی جان کا دشمن تھا۔ اب مالی نقصان کے ساتھ خدا نے بچایا، اب جانی نقصان کا خطرہ تھا۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے، خدا نے تسلی دی، اے یعقوب میں بیتیل کا خدا ہوں۔ یعنی گویا جب میں بیتیل میں تجھ سے ملا تھا، میں نے وعدہ کیا میں تیرے باپ کے ساتھ تھا، میں تیرے ساتھ بھی ہوں۔ اس لیے نام تھا پہلا مالی نقصان سے تحفظ، دوسرا جانی نقصان سے تحفظ۔ تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، جب اس کا ماموں اور اس کے بچے پیچھا کر رہے تھے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا نے لابن ارامی کو ڈانٹ دیا، خبردار میرے بندہ یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ کبھی دیکھیں ہم پنجابی میں کہتے ہیں، تو اس کو ہاتھ لگا، تیرے ہاتھ نہ توڑ دیتے ہیں۔ ہم پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ لگا تو میں اس کو یوں لیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اور میں اس طرح لیتا ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ خبردار میرے بندہ کو برا یا بڑا کچھ نہ کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ یعقوب خدا سے اپروول لے کر سفر کر رہا ہے۔ اب اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے، نہ ماموں سے خطرہ نہ اس بھائی سے خطرہ، کیونکہ خدا ان کا خدا جو اس کے باپ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، وہ اب یعقوب کا خدا ہے۔ اور اس طرح خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یعقوب مالی نقصان سے بھی اس کا تحفظ ہوا، جانی نقصان سے بھی تحفظ ہوا، کیونکہ یعقوب کا سفر جو ہے وہ خدا سے اپروول لینے کے بعد اس کا سفر جاری ہے۔ اور اسی سے آج میں اور آپ اپنے لیے سبق سیکھیں گے۔ میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، ہم بائبل مقدس کی کہانیاں پڑھتے ہیں، ہم لیکچر سنتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کا عملی اطلاع نہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آئیں آج سیکھیں۔ پہلی بات تو میں اور آپ یہ سیکھیں، ہم جو کام بھی کرتے ہیں کیا خدا سے اپروول لے کر کرتے ہیں یا پرمیشن لے کر کرتے ہیں؟ میں نے پہلے بتایا، میں پھر بتاتا ہوں سادہ الفاظ میں۔ اپروول کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا خیال، آپ کا خیال ایک ہو۔ کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، آپ نے شادی کرنی ہے، آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ خدا کے پاس لے جائیں اس کام کو، اور خدا بھی اس سے متفق ہو اور آپ بھی متفق ہو، اس کا مطلب ہے یہ اپروول ہے۔ اور اگر آپ نے شادی کرنی ہے، آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ نے بزنس کرنا ہے اور آپ متفق ہیں لیکن خدا متفق نہیں ہے اور آپ ضد کرتے جا رہے ہیں کہ نہیں خدا ایسا کر دے ایسا کر دے، تو خدا ہونے دیتا ہے، اس کا مطلب ہے پرمیشن۔ تو آج پہلی بات تو یہ ہے، میں یہ دکھ سے کہہ رہا ہوں
ہو سکتا ہے یہ میری بات مذہبی رہنماؤں کو بری لگے، کیونکہ سیاسی رہنما دوسرے رہنما ان کی تو ہم بات کی بات کرتے ہیں، پہلے جو مذہبی رہنما ہیں میں نے اس 31 ایئر میں یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے مذہبی رہنما بھی خدا سے پرمیشن لے کر کام کرتے جا رہے ہیں، وہ خدا سے اپروول نہیں لیتے۔ اگر وہ اپروول لے کوئی بڑی سے بڑی طاقت رکھنے والا انسان بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ المیہ ہے، یا تو ہم یہ فلسفہ سمجھنے سے قاصر ہے، یا تو ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، یا ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا میں ہو سکتا ہے کچھ میری باتوں سے آپ اتفاق نہ کریں، میں یوں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے والدین نے بچوں کی شادی کرنی ہے تو انہیں بھی خدا سے کیا لینا چاہیے؟ کیا لینا چاہیے؟ اپروول، تاکہ خدا متفق ہو۔ لیکن ہم کیا پوچھتے ہیں؟ بچی متفق ہو، بچی اماں متفق ہو۔ اگر گھر میں کسی خواتین کا کنٹرول ہے پھر اماں کا متفق ہونا ضروری ہے، اگر کسی شوہر کا اختیار ہے تو پھر شوہر کا متفق ہونا ضروری ہے، خدا متفق ہو یا نہ ہو۔ اور اکثر یہ بات آج ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی ہے، نوجوان بچیاں بچے لو کرتے ہیں، کتنے بچے ہیں جو لو میں بھی خدا سے اپروول لیتے ہیں؟ نہیں۔ اور اسی وجہ سے ازدواجی زندگیوں کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، یہ لو والی ازدواجی زندگیوں کا بھی ستیہ ناش ہو رہا ہے، کیونکہ وہ پرمیشن نہیں لیتے ہیں۔ اب بھائی آپ بولو گے کہ میری شادی نہیں ہوگی تو میں بلیچ پی کے مر جاؤں گا، تو ابا جی بھی کہیں گے بیٹا مرنا شادی، خدا بھی کہے گا بھی مرنا اگے جا کے مری۔ تو آپ یاد رکھیں، افسوس یہ ہے میں اپنی قوم پر کیا افسوس کروں، میں اپنے لوگوں پر کیا افسوس کروں۔ آج مذہبی رہنما بھی ایسے ہیں کہ وہ خدا کی اپروول سے کام نہیں کرتے، وہ یہ تحقیق نہیں کرتے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کیا خدا اس سے ہم خیال ہے، کیا خدا اس سے متفق ہے یا نہیں ہے۔ اور جہاں خدا متفق نہ ہو وہاں اس کے نتائج اور نکلتے ہیں، پرمیشن کے نتائج اور نکلتے ہیں، اور جہاں خدا متفق ہو وہاں کے نتائج اور نکلتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے بعد آپ ماضی میں جو کر چکے ہو، اگر آپ نے لو میرج کر لی یا ارینج میرج، والدین کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں کر لی، وہ تو آپ چھوٹ نہیں سکتے، آپ طلاق تو دے نہیں سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا بیزار ہے طلاق سے، اور انگریزی میں ہیٹ ہے، نفرت، خدا نفرت کرتا ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہے، آپ کی بیوی آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہے، تو چھوڑنے کا کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں خدا کا بندہ پطرس رسول ان بیویوں کو جن کے شوہر بے ایمان ہے کہتا ہے کہ آپ ان کو چھوڑے نہیں، اپنے کریکٹر سے ان کو تبدیل کریں، تو یہ چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے۔ تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے ان کو آپ گزارا کرنا ہے، اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا ہے دوسرے لفظوں میں۔ لیکن جو لوگ آج نوجوان بیٹیاں اور بیٹے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر وہ لب بھی کرتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ کیا خدا متفق ہے، یا آپ کی ہٹرمی کی وجہ سے خدا بھی اور آپ کے والدین بھی آپ کو اجازت دے رہے ہیں، اور اس اجازت کے نتائج بھیانک بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح والدین، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کام کرنا چاہتے ہیں، بچوں کی شادی آپ پیرنٹس کرنا چاہتے ہیں، کیا جو والدین ہیں وہ خدا سے اپروول لیتے ہیں؟
یا کسی بڑے نے جو کہہ دیا وہ کر دیا، اچھی بات ہے، ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، لیکن سب سے بڑا کون ہے؟ خدا۔ پطرس رسول نے کہا کہ جب یہودی عدالت ان کو کہتی ہے کہ یسوع کا نام لے کر منادی نہ کرنا، انہوں نے کہا عدالت کی عزت کرتے ہیں لیکن عدالت بڑی ہے، لیکن عدالت سے بھی بڑا خدا ہے، ہم خدا کی بات مانیں گے۔ تو بائبل مقدس کے مطابق آج میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ آپ کوئی کام بھی کرتے ہیں، نوجوان بیٹیاں بیٹے، والدین یا دیگر لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں جو ماضی میں ہو چکا سو ہو چکا، لیکن آج کے بعد آپ ہر بات میں خدا سے اپروول لیں کہ جو کام میں کرنا چاہتی ہوں، کرنا چاہتا ہوں، کیا خدا اس سے متفق ہے؟ مذہبی رہنما ہونے کی حیثیت سے ہر تربی نہ کریں، یہ پوچھیں خدا سے کہ یہ کام سے تو متفق ہے یا میری سرکشی یا ضد کی وجہ سے اجازت دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ خدا آپ کے ساتھ متفق ہے، جو کام کریں، جو سفر کریں، پھر پہلی گارنٹی ہے کہ آپ کو مالی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ کے دشمن آپ کے گھر کے لوگ ہوں، آپ کے دشمن غیر ہو، کوئی آپ کا بھائی ہو، کوئی آپ کی بہن ہو جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، وہ شرمندہ ہوگا، کیونکہ بائبل مقدس کا خدا آپ کو نقصان پہنچنے نہیں دے گا۔ اب دیکھیں کئی لوگ، کوئی بھائی امیر ہو جاتا ہے، دوسرا بھائی غریب ہوتا ہے، تو وہ یہ معاملہ کرتا ہے، میں نے اپنے بھائی سے بھی امیر ہو جانا تھا، مجھے تو اس نے نقصان پہنچا دیا، اے اماں نے نقصان پہنچا دیا، اس بہن نے نقصان پہنچا۔ تو ادھر دیکھیں کہ کتنی مرتبہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، 10 مرتبہ، لیکن جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، خدا اسی کو کیا کر رہا تھا؟ شرمندہ کر رہا تھا، کیونکہ یعقوب خدا سے اپروول لے کر نکلا تھا۔ آج ہم لوگوں پر رونا دھونا چھوڑ دیتے ہیں، ہم دوسروں کو نقصان کا ذمہ دار بناتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو نقصان کا ذمہ دار بناتے ہیں، ہم اپنی برادری کو نقصان کا ذمہ دار بناتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کو نقصان کا ذمہ دار بناتے ہیں، لیکن ہم اپنی گناہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو کام میں کرتی اور کرتا ہوں میں نے کبھی خدا سے اپروول لی نہیں۔ آج کے بعد آپ جو کام بھی کریں، آپ پہلے چیک کریں کہ آپ نے خدا سے اجازت لی ہے یا اپروول دی۔ آج میرے اور آپ کے لیے بڑی تسلی ہے کہ آپ کو نقصان پہنچانے والے کتنے ہوں گے، آپ کو نقصان دینے والے اپنے ہوں یا غیر ہوں، خدا آپ کو شرمندہ بنائے گا اور آپ کو نقصان پہنچنے نہیں دے گا۔ آج کے بعد اس کلام کے وسیلہ سے میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، اور اگر ہم خدا ہمارے ساتھ متفق ہو اس کام کرنے کے لیے، تو کوئی بھی آدمی کتنی مرتبہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، وہ نقصان پہنچا نہیں سکتا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ اگر آپ کو کوئی جانی نقصان بھی پہنچانے کی سازش کر رہا ہو، تو اگر آپ خدا سے متفق ہو کر سفر کر رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، تو آپ کا دشمن کوئی آگے ہو، آپ کا دشمن کوئی پیچھے ہو، وہ آپ کی جان نہیں لے سکتا۔ جانی نقصان کا بھی تحفظ ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا سے اپروول لے کر
زندگی بسر کرتے سفر کرتے ہیں، ان کے آگے دشمن ہو پیچھے دشمن ہو کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ خدا سے اپروول لے کر موسیٰ ان کو نکال لایا، تو آگے بھی دشمن پیچھے بھی دشمن، آگے سمندر ہے پیچھے دشمن ہے، تو بنی اسرائیل کے لوگ چلانے لگے۔ تو خدا نے موسیٰ کی معرفت ان کو کہا چلاؤ مت، یہ دشمن جو آج دیکھتے ہو پھر کبھی نہیں دیکھو، کیونکہ آپ خدا کے اپروول سے یہاں آئے، آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو، خدا آپ کے ساتھ۔ جیسے خدا نے یعقوب کو کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور آج روئے زمین پر وہ لوگ جو مسیح خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، مسیح خدا آج ان کو تسلی دیتے ہیں کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق